بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنی مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ بچے کو شیطان تو نہ کہیں۔ لفظ شیطان کا ورڈ کیا ہے؟ شطن۔ شطن یعنی اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ اس لیے بچے کو کبھی شیطان نہ کہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ کی رحمت سے دور ہو؟ ہاں، اگر آپ کا بچہ بہت شرارتی ہے تو آپ اسے شریر کہہ لیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے بال غیر محرموں کے سامنے کھلے چھوڑے، کیونکہ غیر محرم سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نامحرم خواتین سے ہاتھ ملانا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری خواتین دین اسلام پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے فرمائیں تاکہ ہم بھی مردوں کی طرح بیعت کر لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے ذمے اپنے اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت کے لیے چند اعمال۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا، آپس میں بحث نہیں کرتی، آؤ سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں۔ آپ کے پاس حاضر ہوئیں، اسی طرح کسی نے ہاتھ گلا کان خالی نہیں ہونا چاہیے، تو آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، سب غلط۔ عورت کا اصلی زیور حیا ہے۔ اللہ کبھی کسی عورت کو حیا والے زیور سے محروم نہ کرے۔ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے استغفار فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد اسے نہ دیکھے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ عورتوں کے لیے مخصوص آداب۔ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے الگ ہو کر چلیں، راستے کے درمیان نہ گزریں بلکہ کناروں پر چلیں، آواز کرنے والا زیور نہ پہنیں۔ جو عورت شان ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی اس پر عذاب ہوگا۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے
جس میں نظر آئے۔ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگائے۔ جو عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے۔ کچھ ساس سسر بچوں کو مارنے یا ڈانٹنے پر اپنی بہو سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ ان کا پیار اپنی جگہ پر ماں بھی دشمن نہیں ہوتی۔ کچھ غلط دیکھ کر ہی سزا دیتی ہیں بچوں کو، اور بچے غلط سپورٹ سے بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا ساتھ دیں، ان کے لیے مشکلات پیدا مت کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیائے جانے اور ساس سسر کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔